جملہ تھا وہ بھی دشمنی سے بھرپور، بہت چیلنج، دبنگ، ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ اس کے بعد تو اس بندے کا پولیٹیکل کیریئر شروع ہوا، باقی تو سارا ہی جوڑ توڑ ہیرا پھیری تھی۔ نہیں یار، اس بار جو جیل میں ہے سال ہوا ہے ابھی، 5 اگست کو جیل میں تھے، گئے فرسٹ ٹائم۔ کتنے ہوا پھر؟ سال تو نہیں ہوا نا ابھی؟ جی نہیں، ابھی نہیں۔ اچھا تو نقدہ کھوکھا ہو گیا۔ کون سی ایسی کیا مطلب سال جیل ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے؟ جی وہ تو ان کے اشاروں پہ آیا، فلانا آیا، میں بھی وہ ٹکرز دیکھ رہا تھا نواز شریف کی تقریر، تو 100% پیداوار ان کی ہو۔ نثار صاحب، مریم نواز صاحبہ نے ایک وقت تھا کہ جب اپوزیشن میں تھے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے کہا جی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اور پھر ایونچولی اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف اس میں کامیاب ہوتی ہوئی اب تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ ان کا کبھی وہ کیا آپ کو وجہ نظر آتی ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اپروچ کو خود بھی اپلائی کرتے ہوئے پی ٹی آئی بھی سم ڈے اور دی ادر دے کین سکسیڈ؟ آپ پتہ نہیں کس کا چنسبت خاک را بعالم پاک، کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ قائد اعظم بابا قوم بانی ہیں پاکستان کے، ان کو تو آپ علیحدہ کر دو، وہ تو لیول، وہ کھیل ہی اور ہے، وہ سائز ہی اور ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اس کے بعد۔ بھٹو کے بعد اگر جنون کسی نے پاپولیرٹی دیکھی ہے وہ تو عمران خان ہے، whether you like it or you don't، پسند ہو نہ ہو۔ عوام کی پسند ناپسند کے اپنے پیمانے ہوتے ہیں بھائی، وہ برا ہے پسند ہے۔ ہمارے تو ہیروز میں ملنگی ڈاکو بھی ہے، سلطانہ ڈاکو بھی ہے، فلمیں بنی ہیں ان پہ۔ تو نواز شریف نے تو وہ اس کا عشر عشیر بھی کبھی نہیں دیکھا میرے بھائی، یہ تو ٹوٹل ایک فیک ایک ارینجمنٹ تھا۔ وہ ضیاء الحق نے پتہ نہیں کوئی ملک سے انتقام لینا تھا، کیا تھا یہ ابھی کہ جی وہ تو ان کے اشاروں پہ آیا، فلانا آیا، میں بھی وہ ٹکرز دیکھ رہا تھا نواز شریف کی تقریر، تو 100% پیداوار ان کی ہو۔ وہ پتہ نہیں جنرل امتیاز نہیں، بریگیڈیئر امتیاز، اس کے بعد گود لے لیا کس نے؟ یہ جو جیلانی صاحب تھے، اور حالانکہ بھلے آدمی تھے، لیکن ظاہر ہے وہ پروموٹ ہوتے ہوتے ضیاء الحق تھا، اس کے بعد they never looked back۔ لیکن یہ لیول تو کبھی بھی نہیں۔ ایک جملہ تھا وہ بھی دشمنی سے بھرپور، بہت چیلنج، دبنگ، ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ اس کے بعد تو اس بندے کا پولیٹیکل کیریئر شروع ہوا، باقی تو سارا ہی جوڑ توڑ ہیرا پھیری تھی۔ یاد ہے نا جی، جب نواز شریف نے کہا تھا ڈکٹیشن نہیں لوں گا، وہ جملہ فیڈ کیا تھا نذیر ناجی مرحوم نے، اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی، لیکن اس کا تو وہ لیول ہے ہی نہیں۔ یا اندازہ لگاؤ کہ ایک قیدی ہے، اس کو کون سا کو 50 سال کو نیلسن منڈیلا جیسی جیل ہے وہ جمعہ 8، میرا خیال ابھی سال بھی نہیں ہوا۔ آپ بتاؤ مجھے، کریکٹ کرو مجھے، تاریخیں یاد نہیں رہتی، کتنی دیر ہو گئی ہے عمران کو جیل میں؟ کتنی دیر ہو گئی؟ 97 میں پہلی بار الیکشن میں۔ نہیں یار، اس بار جو جیل میں ہے سال ہوا ہے ابھی؟ 5 اگست کو جیل میں تھے، گئے فرسٹ ٹائم۔ کتنے ہوا پھر؟ سال تو نہیں ہوا نا ابھی؟ جی نہیں، ابھی نہیں۔ اچھا تو نقدہ کھوکھا ہو گیا۔ کون سی ایسی کیا مطلب سال جیل ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے؟ لیکن حال دیکھ لو، ایک تصویر آتی ہے ان کو تھرتھلی پڑ جاتی ہے، ایک معمولی سی ایک فوٹیج، وہ جو کوٹ شاٹ میں جو ہوا تھا، مجھے تو اس کی تفصیل کا بھی نہیں پتا، بتائیں نا مجھے، ان باتوں کا جواب بھی دیں۔ کورٹ میں لا ایکسپرٹ تھے، لا کلرک تھے، ٹھیک ہے نا جنہوں نے وہ جی، تصویر اس بنائی بندے نے اپنی جان کے کھیل کے کیا، اور پھر لوگوں کا رسپانس دیکھو آپ۔ اب اس کو آپ کیا کہو کہ یہ تو بھٹو کے بعد اگر کسی نے واقعی گلوری دیکھی ہے، پاپولیرٹی دیکھی ہے، تو وہ یہی ہے۔ آپ کو پسند آئے نہ آئے، اگر آپ تاریخی حقائق کو بھی، آج میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا حامد خان کی کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس کو تو دھکیلا گیا شیخ مجیب الرحمان، سرخی اخبار کی صرف اتنی ہے۔ تب میرا دھیان گیا کہ جب پاکستان، قیام پاکستان کی تحریک پاکستان جب چل رہی تھی، بھوکا ننگا شیخ مجیب الرحمان ٹوٹی پھوٹی سائیکل پہ مختلف گاؤں شاؤں جو تھے وہاں جا کے پاکستان کی وہ کیمپین کرتا تھا، گمنام غریب بات، میجورٹی تھی اس کے پاس۔ غصہ مجھے بھی ہے، دکھ مجھے بھی بہت ہے،
میرے تو 1/3 آف مائی فرینڈس بنگالیز. پنجاب یونیورسٹی کی انڈر گریجویٹ کی جو پہلی اسکیم تھی, آئی واز اے پارٹ آف دیٹ اسکیم. آنرز کرتے تھے, پھر ماسٹرز کرتے تھے, 1 سال میں 3 سال میں آنرز ہوتا تھا. اس میں پتہ نہیں 25% 20% 30% کوٹا تھا بنگالیز کا. ہاسٹل نمبر 1 جسے قائد اعظم ہال کہتے ہیں نیو کیمپس میں, اس میں اتنے بنگالیز. اور سنیں میری بات, یہ دکھ کس مقام تک جاتا ہے. میں اب تو مدت ہو گئی, مجھے آتا ہوتا نہیں, مجھے لگانا رگانا بھی یاد ہے. ایک زمانے میں جب اپنے فارم ہاؤس پہ رہتا تھا تو میں اکثر نا بی ٹی وی, جیسے پاکستان ٹیلی ویژن ہے نا, وہ ہے بنگلہ دیش ٹیلی ویژن, پی ٹی وی, میں لگا کے بیٹھ جاتا تھا. وہ کو 5 7 10 15 دن کے بعد اب میری وائف نے مجھ سے پوچھا کہ میاں آپ کو بنگالی آتی ہے؟ تو میں نے ہنس کے کہا ہاں 2-4 جملے آتے ہیں, امی تمہاری بالو باشی ہے وہ, تو وہ بھی بھول گئے. تو کہتی پھر کیا دیکھتے ہو؟ جواب سنو, اگر انسان کا دل ہو پھٹ جائے. میں نے کہا یار میں سوچتا ہوں کہ میرے اتنے دوست تھے بنگالی, شاید ان میں سے کبھی کوئی کیمرے کے سامنے نظر آ جائے. اے بی ایم فاروق تھا, بابل تھا, حسین تھا, عبدالعلی تھا, ہم نے ان سب کے نام رکھے ہوئے تھے. ایک کو ہم گیری کوپر کہتے تھے, ایک کا نام ہی اتنا لمبا تھا, ایک حسین تھا. اچھا اس کا اوریجن پٹھان تھا, ہی واز دا اونلی ٹال فیلو, سو مینی ادرس. یہ میری کیفیت ہے. تو یہ اب کہنا کہ جی شیخ مجھے ٹھیک ہے, پھر جتنی اس کی سیٹیں دی دے دیتے, لیکن جو ہوا آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, تاریخ میں موجود ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. حسن نثار صاحب جی یہ حتی کہ عزت کا جو قانون ہے, اور اس پر جو صحافیوں کی طرف سے بھی احتجاج ہوا ہے اور اعتراض سامنے آیا ہے, یہ why is this all being done? and جس طرح وہ پہلے سوشل میڈیا پہ آپ کہہ رہے تھے کہ they cannot control it, but do you think by doing this they can control the electronic media and people doing reporting or reporting events on the social media? کیونکہ اب یہ حتی کہ عزت کے قانون میں تو یہی ہے نا کہ آپ کی کہیں بھی بات کسی کو اگر بری لگی تو اس پر بھی آپ کے اوپر جرمانہ ہے اور سزا بھی ہے. یہ بات نہیں ہے. پہلی بات ہوئی حد تک عزت کیا ہوتی ہے. عزت ہو تو حد تک ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ, جن کی عزت ہو ان پہ یہ نوبت ہی نہیں آتی. لاجیکل بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ who's going to define, یہاں تو تاریخ بیان کرنے سے بھی اس کو انٹرپریٹ کرنا, میں مجھے اچھے سے اچھا جملہ دیں. جن کی عزت ہوتی ہے ان کی حد تک نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے, میڈیا اس صحت میں, آپ نے کہا یہ فیصلہ کیوں کیا ہے, تو مت ماری جائے. ہمارا پنجابی میں ایک بزرگوں کا, اس کے پیچھے ایک وزڈم ہوتی ہے کہ رب زمین تے آ کے ڈانگ نہیں ماردا, اتنے بیٹھا بیٹھا مت مار دیندا. اب اس کا انجام دیکھ لینا آپ کیا ہوتا ہے. اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی اور وہ دھجیاں گنی بھی نہیں جائیں گی. یہ آج کے ہی اخبارات میں ہے کہ انٹرنیشنل جو تنظیم ہے صحافیوں کی, انہوں نے کہا ہم ساتھ ہیں ان کے پاکستانی جرنلسٹ کے. چند دن پہلے میں پی ایف یو جے کے جو سیکرٹری جنرل ہیں, کیا نام ہے ان کا, میں اس وقت نام میرے ذہن سے, سبحان اللہ, بندہ دبنگ, خوبصورت بات آخری حد تک. اور میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بھی لائرز کو بھی کہو یہ جن جفا ہے تم انہیں ڈالنے, کل مل کر چلتے ہیں. نہیں ہونا, یہ بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں. میڈیا کے ساتھ کوئی اس طرح کا, میڈیا نے کیا کرنا ہے بھائی, جو کہیں رپورٹ ہوا ہے یہ وہی رپورٹ کرنا ہے نا, وہی وہ بات کریں گے نا. جی کو بالکل اگر کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے اگر کوئی پنگا لیتا ہے تو پہلے قانون موجود ہے, جاؤ جا کے کرو. یہ خودکشی ہے. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. مذاق اڑے گا. اور آئندہ کے لیے دیکھیں, جیسے نواز شریف کی آج تک جان نہیں چھٹی. کس بات سے؟ وہ جسٹس قیوم کے ساتھ والی گفتگو. دوسرا چھانگا مانگا نہیں جان چھٹی, میریٹ نہیں جان چھٹی, سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں جان چھٹی, قرض اتارو ملک سنوارو جیسا ڈھونگ نہیں جان چھٹی, پیلی ٹیکسیاں. لوگ کہتے کتنے ہن سنا تمہاری تو کسی کوئی اس میں, ان کے تو سپورٹرز کی لاجک دیکھو, کھاندے نے تے لاندے بھی نے.
اب وہ یہ بھی نہیں کہتے. What is this? اچھا جو اسمبلی میں کہا کہ جناب سپیکر یہ ہیں وہ ذرائع, کیڑا جناب سپیکر تھے, کیڑے ذرائع. پھر پورے مطلب میڈیا کے سامنے بیٹھ کے حضور کیا فرماتے ہیں کہ اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. اب یہ نہیں ہونا, یہ اپنے لیے برا کر رہے ہیں اور میں اس پہ خوش نہیں ہوں, چونکہ میں نہ میرا کسی کے ساتھ کوئی عشق ہے لیلا مجنو والا, شیریں فرہاد والا, نہ میں فرہاد ہوں تو نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی میری شیریں ہے. 1 سال 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے میں نے پی ٹی آئی پہ ڈانگ اٹھا لی تھی کہ کیا جھک مار رہے ہو. اسد عمر میں کہا قد تو علاوہ ہے کہ یہ وہ اس طرح کا, اور میں نے کہا کر کیا رہے ہو تم لوگ, کنفیوز لوگ ہو, سر پیر کچھ نہیں, فلاں نہیں ٹمکا نہیں. 2 بندے یاد ہیں چونکہ وہ لیڈنگ لوگوں میں سے رؤف کلاسرا, جاوید چودھری, سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اتنا یہ آدمی اریٹیٹ ہو گیا. میں نے جملہ لکھا تھا کہ لعنت ہو مجھ پہ جو میں ان کو سپورٹ کرتا رہا, چونکہ جس ڈائریکشن میں کام جا رہا تھا. باقی رہ گئی پیپلز پارٹی. کبھی بے نظیر بھٹو کا میرے بارے میں پڑھ کے دیکھنا, اونلی حسن نثار ٹرولی انڈرسٹینڈز دی انبلیویبل پیراڈاکسز آف دی سسٹم when he says. آگے میری شاعری کوٹ کی ہوئی ہے, ان سے بھی ہو گیا, پڑھا ختم. بہت پہلے بی بی کی زندگی میں, اور ہوا بھی نون لیگ کی وجہ سے تھا, تب یہ نون لیگ نہیں تھی. میں مساوات کا ایڈیٹر تھا, اس میں مریم کے بارے میں کوئی ناگوار سی بات لگی ہے, سیک دا پیپل. خیر اینی وے, میرا تو پیپلز پارٹی ہے نہ میری اگر کوئی ماڑی موٹی کمٹمنٹ ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ اور اس ملک کے عوام کے ساتھ, اور عوام کے ساتھ بھی اس لیے کہ ان کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. مہینے کئی میں 2-3 مہینے میں گھر سے باہر نہیں, مجھے خوف آتا ہے. پہلے بوڑھیاں ہوتی تھیں اور خواتین, بچیاں ہوتی تھیں, عورتیں ہوتی تھیں, لڑکیاں ہوتی تھیں, بڈھے ہوتے تھے, اب ان میں خسرے بھی شامل ہو گئے. لگتا ہے میں نے ان کی جیبیں کاٹی ہیں. تو وہ سندھ کی خبر مجھے نہیں بھولتی, 4 بچے کنویں پھینک کے باپ نے چھلانگ. ایک اور تھا کراچی میں, اس نے کیا کیا, قوم کے نام خط چھوڑ کے گیا, ڈوب مرو. ہم نے تو کچھ نہیں کیا کرایا, ہم یہ کیوں بھوگتے ہیں زندگی میں. دیکھو بھائی اب یہ کیسے ممکن ہے ایک بہت برا آدمی بھی ہو, بہت گندا, بہت غلیظ, بہت برا, وہ کہیں کوئی اپنا وہ کھولے ٹفن کیریئر یہ وہ, اور 2 بھوکے بچے اس کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہوں, اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیر رہے ہوں. مجھے بتاؤ وہ ڈاکو بھی ہوگا تو اکیلا کھانا کھا سکتا ہے؟ یہاں تو جن کے پاس ہیں, اور اگر وہ انسان ہیں, ان کا بھی جینا